خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری امتیاز احمد قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ملتمس تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب انشاءاللہ فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ ان کا ہوگا۔ چند ایک اہم گزارشات آپ بھائیوں سے کرنی ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن حکیم، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے اٹھائی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ویسے الذکر قرآن حکیم کا یہ ایک نام بھی ہے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے 55 نام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ کلام سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گفتگو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ جو بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو دہرائے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے۔ اور قرآن حکیم یہ ایسی مقدس کتاب ہے، جس طرح حرفن حرفن یہ نازل ہوئی ہے آج تک بھی اسی طرح ہے، اور قیامت تک اسی طرح یہ محفوظ رہے گی۔ بڑی بڑی کتابیں، دنیاوی کتابیں، آسمانی کتابیں، لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے عیسائیوں کو انجیل دی، لیکن آج انجیل کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آپ روس چلے جائیں آپ کو انجیل اور ملے گی، آپ یورپ چلے جائیں آپ کو انجیل اور ملے گی، آپ امریکہ چلے جائیں انجیل اور ملے گی، بر صغیر میں آ جائیں انجیل اور ملے گی۔ اسی طرح تورات ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، اپنی اصلی شکل وہ کھو بیٹھی، اصلی حقیقت اس کی منسوخ کر دی گئی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو حرفن حرفن محفوظ ہے، جس طرح نازل ہوئی ہے اسی طرح موجود ہے، اور اسی طرح تا قیامت محفوظ رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ دنیا کے نقشے تو بدل سکتے ہیں، انسان تو بدل سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس دنیا میں تمام تر لکھی ہوئی کتابیں بدل سکتی ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک کلمہ، جس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، ساری دنیا میں چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے 30 پارے ہی پاؤ گے۔ قرآن کی 114 سورتیں ہیں، جہاں بھی جاؤ گے 114 سورتیں ہی پاؤ گے۔ قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں، جہاں بھی جاؤ گے 540 رکوع پاؤ گے۔ قرآن پاک کے 77,439 کلمات ہیں، جہاں بھی جاؤ گے اتنے ہی الفاظ پاؤ گے۔ قرآن پاک کی 6,236 آیات ہیں، جہاں بھی جاؤ گے اتنی ہی آیات پاؤ گے۔ تم مشرق میں چلے جاؤ وہی قرآن ملے گا، تم مغرب میں چلے جاؤ وہی قرآن ملے گا، تم شمال میں چلے جاؤ وہی قرآن ملے گا، تم جنوب میں چلے جاؤ وہی قرآن ملے گا۔ میرے بھائی یہ قرآن کی صداقت ہے۔ آج تک قرآن حکیم کو مٹانے والے، اس کو ختم کرنے والے اپنا ہر قسم کا حربہ استعمال کر چکے، ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے، لیکن قرآن کو مٹانے والے خود تو مٹ گئے۔ قرآن آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں غالب ہے۔ سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔
سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ مؤدب کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ دنیا میں تقسیم ہونے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ یہ حفظ قرآن کا جو سلسلہ ہے میرے محترم بھائیوں، یہ ایک بہترین حفاظت قرآن کا سلسلہ ہے، اور یہ حفظ قرآن کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ شروع دن سے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا ویسے ویسے صحابہ لکھتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کاتب رکھے ہوئے تھے جو قرآن کی آیات کو لکھتے تھے، پھر اس قرآن حکیم کو جمع کیا گیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن حکیم کے ادارے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کرتے ہیں، اور یہ قرآن حکیم کی سچائی اور صداقت ہے کیونکہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ آج تک آپ نے کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس نے اپنا نصاب سارا زبانی یاد کر لیا ہو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کوئی حکیم طبیب جس نے طب کا نصاب سارا زبانی یاد کر لیا ہو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کوئی انگلش پڑھنے والا کوئی اپنا انگلش کا نصاب یا کوئی میتھ کی کتابیں کسی کو زبانی یاد ہو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن تاریخ گواہ ہے 5 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ ہوئے ہیں۔ یہ قرآن اعجاز ہے، یہ قرآن معجزہ ہے۔ مامون الرشید کے دربار میں ایک بچہ تھا، جب اس کو بھوک لگتی تو وہ رو پڑتا، لیکن جب قرآن سنا جاتا سناتا ہی جاتا، رکتا ہی نہ تھا۔ پورے قرآن کا حافظ تھا۔ عمر کتنی تھی؟ ابھی 5 سال پورے نہیں ہوئے۔ حالیہ ہندوستان میں 2 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ 6 سال کی عمر میں امام شافعی رحمہ اللہ 9 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کے حافظ تھے۔ میرے محترم بھائیوں، آج آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں شعور ہے قرآن حکیم کو یاد کرنے کا، لیکن سب سے زیادہ قرآن کے حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ پاکستان میں ہیں، لیکن المیہ اور افسوس یہ ہے سب سے زیادہ کچی حافظ بھی پاکستان ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ حفظ کے ادارے، یہ قرآن کی اکیڈمیاں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے شعار اور دین اسلام اور کتاب اللہ کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔